اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والی مصری خاتون نے اسلام قبول کیا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ اللہ عز و جل اسے راہ ہدایت اور ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ایمان ایسی لازوال نعمت ہے کہ جس کی ابدی حلاوت اس کو نصیب ہوتی ہے جسے خدا چاہے، اور مجھ سے زیادہ خوش بخت اور سعید دنیا میں اور کون ہوگا جسے اللہ کریم نے صراط مستقیم یعنی اسلام اور ایمان کی راہ سمجھائی۔ ان کلمات تشکر کے ساتھ نو مسلم ثنا کفر و شرک کی ضلالت کو چھوڑ کر اپنے قبول اسلام کا واقعہ پرجوش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ثنا مصر کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ہر عیسائی کی طرح ہر اتوار کو اپنے والدین کے ساتھ چرچ جاتی، وہاں پادری کے ہاتھ چومتی اور سب کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی حمد و ثنا میں گانے لگتی۔ پھر پادری سب کو اناجیل ارباح کی کچھ عبارتیں سناتا اور یہ بڑے غور سے سنتی۔ پادری عقیدہ تسلیت پر جمے رہنے کی یہاں تک تلقین کرتا ہے کہ تسلیت پر عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسیح نیکو اور بھلائی کا کوئی بھی کام سر انجام دے وہ عند اللہ ماجور مقبول نہیں بلکہ مغضوب ہے، کیونکہ اس کے گمان کے مطابق یہ کفر الحاد ہے۔ ثنا پادری کے واعظ کو دوسرے بچوں کی طرح بے دھیانی سے سنتی اور پھر جیسے ہی گرجا گھر سے نکلتی اپنی مسلمان سہیلی حنا کے ساتھ کھیلنے کے لیے دوڑ پڑتی، کیونکہ بچپن میں انسان کا ذہن صاف کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ اس پر پادری کے واعظ بھی ایک دوسرے سے نفرت اور تعصب پیدا نہیں کر سکتے۔ ثنا جب ذرا بڑی ہوئی تو اسکول میں داخلہ کرا دی گئی، جہاں اس کا واسطہ کئی مسلمان لڑکیوں سے پڑا جو پادری کے واعظ کے برعکس اس کے ساتھ بہنوں کا سا سلوک کرتی اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیتی کہ وہ ایک غیر مسلم ہے۔ یہاں ان کی محبت اور انس بھرے سلوک نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ ان میں سے ایک یعنی حنا کے ساتھ تو اس کی بہت گہرے تعلق تھے، اور ان دونوں میں اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ وہ ایک لمحہ بھی اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، سوائے اس پیریڈ کے جس میں ایک عیسائی معلمہ اسے مسیح مذہب کی تعلیم دیتی۔ اس پیریڈ میں بارہا ثنا کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا، وہ اپنی معلمہ سے پوچھے کہ مسلمان اس قدر با اخلاق، مہذب اور متمدن اور غیر متعصب ہونے کے باوجود آخر کیسے غیر مومن اور ملحد کافر ہیں، جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن استانی کے غیظ و غضب کے ڈر سے وہ یہ سوال نہ کر سکی۔ تاہم ایک دن اس نے یہ بات کر ہی دی اور اس اچانک سوال نے استانی کو حیران و پریشان کر دیا۔ اس نے اپنا غصہ دبانے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اتنا کہا، ثنا تم ابھی کمسین ہو، یہ باتیں ابھی نہیں سمجھو گی، خبردار مسلمانوں کے اخلاق و مروت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، جب بڑی ہوگی تو ہماری طرح ان کی اصل حقیقت خود بخود تم پر آشکار ہو جائے گی۔ ثنا کو معلمہ کا یہ غیر مناسب اور قطعی غیر منطقی جواب مطمئن نہ کر سکا۔ اس اثنا میں ثنا کی عزیز ترین سہیلی حنا کے والد کا تبادلہ قاہرہ میں ہو گیا اور وہ قاہرہ جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ جس دن حنا کو قاہرہ جانا تھا وہ دونوں سہیلیاں جدائی کے غم میں آپس میں مل کر خوب روئیں۔ پھر اپنی دوستی کی یادگار کے طور پر دونوں نے تحائف کا تبادلہ کیا۔ حنا نے ایک خوبصورت ڈبے میں بڑے سلیقے اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کا تحفہ ثنا کو پیش کیا اور کہا، میں نے بہت سوچا اور غور کیا لیکن مجھے اس سے زیادہ قیمتی تحفہ اور کوئی نظر نہیں آیا۔ ثنا نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس انمول تحفے کو بوسہ دیا اور حنا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ اسے یہ تحفہ اپنے خاندان والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا تھا۔ حنا کے قاہرہ چلے جانے کے بعد یہی تحفہ اس کا واحد سہارا رہ گیا۔ جو ہی پڑوس کی مسجد سے مسلمان کو نماز کی دعوت دینے کے لیے اذان کی آواز گونجتی، ثنا قرآن مجید نکال لیتی اور عقیدت سے چومتی، اور ساتھ ہی اپنے ارد گرد تجسس کی نظر ڈال کے گھر کا کوئی فرد اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ ایسا کر کے اسے ایک قسم کی دھاڑس سی ملتی۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ ثنا کی شادی کماری مریم کے گرجا گھر کے نگران سے ہو گئی۔ وہ اس قیمتی تحفے کو لیے پیار کے گھر سدھاری، جہاں اس تحفے کو خاوند کی نظروں سے بھی چھپانا تھا۔
پھر ثنا کو محرومات کو روکنے والے دفتر میں ملازمت مل گئی جہاں باپردہ مسلمان لڑکیاں ملازم تھیں۔ یہاں ثنا کی دوستی کا دائرہ وسیع ہو گیا اور حنا کی دوستی کا گہرا اثر ہوتا گیا۔ ان مسلمان سہیلیوں اور پڑوسیوں کے دین اور اخلاق سے متاثر ہو کر ثنا اسلام اور مسیحیت کا باہم موازنہ کرنے لگی۔ وہ گرجا گھر میں پادری اور دیگر متعصب عیسائیوں کی زبان سے مسلمان اور اسلام کے متعلق جو کچھ سنتی، اس کا موازنہ وہ مسلمان سہیلیوں اور پڑوسیوں کے حسن سلوک سے کرتی تو ان میں واضح تضاد نظر آتا۔ نہ جانے کیوں جب بھی قریبی مسجد سے اذان گونجتی، ثنا اپنا دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرتی۔ اس کا سبب اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر حقیقت اسلام جاننے کی زبردست داعیہ پیدا ہو گیا۔ وہ خاندان کی عدم موجودگی میں ریڈیو پر شیخ العشراء و شیخ النجار اور شیخ النمر جیسے مشائخ کے اسلام سے مختلف موضوعات پر تقریریں سنتی۔ اس کے دل و دماغ ابھرنے والے پریشان کن سوالات کا شافی جواب ملتا۔ مزید شیخ محمد رفعت اور قاری عبدالباسط عبدالصمد کی دل آویز تلاوت قرآن سنتی جو اسے بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ بھی دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ دل نشیں کلام کس بشر کا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پادری صاحبان کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے۔ ایک روز جب اس کا خاوند گرجا گھر میں تھا، ثنا نے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے وہ مخفی خزانہ یعنی قرآن مجید نکالا، جسے اسے کھولا تو اس کی نظر اس آیت کریمہ پر پڑی: بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک آدم کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے، پھر اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، بلکہ اس کے سارے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ اس نے بارہا قرآن مجید ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اپنی مسلمان سہیلیوں سے سنا، لیکن ایسی حالت اس کی کبھی نہ ہوئی تھی جو قرآن کی یہ آیت پڑھنے سے ہوئی۔ وہ اور پڑھنا چاہتی تھی کہ اس کے خاوند کے بیرون دروازے کھولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلد سے قرآن کو چھپا دیا اور کچن میں چلی گئی، جہاں وہ اس کے لیے خنزیر کے گوشت سے اس کی مرغوب ڈش تیار کر رہی تھی۔ اس واقعے کے اگلے دن جب وہ اپنے دفتر گئی تو کئی سوالات اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ نے اس کے خزیے کا فیصلہ کر دیا۔ آیا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ تھے جیسا کہ پادریوں کا عقیدہ تھا، یا اللہ کے نبی جیسا کہ قرآن کہتا ہے؟ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلب آدم سے تھے، پھر وہ ابن اللہ کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ثنا پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے۔ وہ دل میں کلمہ طیبہ پر ایمان لا چکی تھی، لیکن اپنے دفتر میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس مرحلے پر وہ اپنے اسلام کا اعلان کر سکتی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں مبتلا تھی کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کس طرح کرے، ابھی کرے کہ نہ کرے یا مزید انتظار کرے، حالات کے سازگار ہونے تک اسے ملتوی کر دے۔ بظاہر وہ اپنے کام میں مشغول تھی، لیکن اس کے دل و دماغ انہی سوچوں کی آموجگاہ بنے ہوئے تھے۔ اس کا یہ اقدام یعنی اعلان اسلام کا عمل اس کے خاوند، چرچ اور اس کے خاندان کی طرف سے کس قسم کا رد عمل پیدا کرے گا۔ کئی ہفتے وہ اس قسم کے خیالات کے ادھیڑ بن میں غلطاں اور پیچاں رہیں، عمل اور رد عمل کے خوف میں مبتلا رہی۔ آخر وہ فیصلہ کن ساعت آ ہی گئی۔ وہ گھڑی آ گئی جب اس نے ضلالت و گمراہی کے کمر توڑ بوجھ سے آزاد کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دفتر میں انہی خیالات و تفکرات میں کھو گئی۔ اس نے قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنی جو مسلمانوں کو اپنے رب سے ملاقات اور نماز ظہر ادا کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس اذان نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ ضلالت اور جہالت اور باطل کے گراں بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور حق کو جان لینے کے بعد ایک عرصے سے دل ہی کے اندر حق کی طلب موجود ہونے کے باوجود حق کے اظہار سے گریز کر کے گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو وہ دفتن اٹھ کھڑی ہوئی اور بلا جھجک بلند آواز سے گویا ہوئی: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اس کے کمرے میں موجود اس کے مسلمان سہیلیاں جو اپنے کاموں میں مصروف تھی، ثنا کے منہ سے کلمہ اسلام سن کر بے اختیار اس کی طرف بڑی مبارک مبارک مرحبا کی آوازیں کمرے میں گونج اٹھی۔ فرط و مسرت سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ ہر ایک نے مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی خوب رونے لگی۔ اس کی آنکھیں بھی خوشی سے پرنم ہو گئی۔ اس نے ان سے کہا، سب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ کریم میری گزشتہ کوتاہیاں اور گناہ معاف کر دے اور مجھے اسلام پر استقامت بخشے۔ ثنا کے قبول اسلام کی خبر آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح تمام دفتر میں پھیل گئی اور اس کی عیسائی رفیقہ لڑکیوں نے یہ خبر اس کے خاندان تک پہنچانے میں ذرا دیر نہ لگے اور غصے سے بیچ و تاب کھاتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ قبل اس کے وہ عدالت میں جا کر باضابطہ طور پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دے، اسے اس فعل سے روکے۔ ادھر ثنا نے بھی فوراً عدالت میں جا کر باضابطہ طور پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا کہ کہیں اس کا خاوند اور خاندان والے اسے جبراً اسلام سے نہ روکیں۔ یہ سب کچھ کر کے جب وہ گھر گئی تو اسے یہ معلوم کر کے ذرا بھی ملال نہ ہوا کہ اس کے خاوند نے اس کے ملبوسات اور زیورات اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ اسے اگر فکر تھی تو یہ کہ خاوند اس کے بچوں کی تربیت گرجا گھر میں دے گا۔ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کر کی۔ ثنا کے قبول اسلام کی خبر آنن فانن جنگل کے آگ کی طرح تمام دفتر میں پھیل گئی اور اس کے عیسائی رفیقہ لڑکیوں نے یہ خبر اس کے خاندان تک پہنچانے میں ذرا دیر نہ لگئی اور غصے سے بیچ و تاب کھاتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ قبل اس کے وہ عدالت میں جا کر باضابطہ طور پر قبول اسلام کا اعلان کر دے، اسے اس فعل سے روکے۔ ادھر ثنا نے بھی فوراً عدالت میں جا کر باضابطہ طور پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا کہ کہیں اس کا خاوند اور خاندان والے اسے جبراً اعلان اسلام سے روک نہ دیں۔ یہ سب کچھ کر کے جب وہ گھر گئی تو اسے یہ معلوم کر کے ذرا بھی ملال نہ ہوا کہ اس کے خاوند نے اس کے ملبوسات اور زیورات اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ اسے اگر فکر تھی تو یہ کہ خاوند اس کے بچوں کی تربیت گرجا میں دی جانے والی عقیدہ تسلیت کے مطابق نہ کرے اور انہیں بھی اپنی طرح جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ اللہ کریم نے اس کی یہ دعا قبول کی۔ مسلمانوں کے ایک انجمن نے اس کی طرف سے عدالت میں یہ درخواست گزار کی کہ بچے چونکہ کمسن ہیں، نابالغ ہیں، تو والدہ کا حق ہے کہ ان کی پرورش کرے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ عدالت نے اس کے خاوند کو بلا کر پوچھا، آیا وہ بھی اسلام قبول کر کے ثنا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اپنا آبائی دین پر قائم رہ کر ثنا سے علیحدگی چاہتا ہے؟ کیونکہ قرآن کی روح سے ایک مسلمان عورت غیر مسلم خاوند کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے خاوند نے قبول حق سے انکار کیا تو عدالت نے دونوں کے درمیان علیحدگی کرا دی اور نابالغ بچوں کی پرورش کا بھی ثنا کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ فطری طور پر والدہ سے زیادہ مانوس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ثنا کی مشکلات و مصائب اور ابتلا آزمائش کا دور اب شروع ہونے والا تھا۔ اگر اس کا خاوند اور خاندان فیصلہ ہو چکنے کے بعد اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو کسی نہ کسی طرح اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتی، لیکن انہوں نے ایک طرف تو اس سے قطع تعلق کر لیا اور دوسرے اسے اپنے آبائی مذہب پر لوٹانے کے لیے کئی حربے آزمائے اور بڑے جتن کیے، نیز اس کے جن مسلمان خاندانوں سے تعلقات تھے انہیں دھمکیاں دینی شروع کی کہ کس طرح اس کی مدد نہ کرے، لیکن انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ اس کے مددگار تو اللہ کریم کی ذات اعلیٰ ہے۔ ثنا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ کریم اسے ابتلا و آزمائش کی ہر گھڑی میں ثابت قدم رکھے اور مخالفین کی تمام مذموم کوششوں کو جو اسے آبائی دین پر لوٹانے کے لیے کر رہے ہیں ناکام بنا دے۔ اللہ کریم نے اپنی مومنہ کی دعا اس طرح قبول کر لی کہ ایک بیوہ خاتون جس کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں اور اس کا واحد کفیل اس کا جوان بیٹا تھا، وہ ثنا کے عزم اور استقامت سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے ثنا کے سر پر دست شفقت رکھا اور اپنے بیٹے محمد کا نکاح ثنا سے کرنے کی پیشکش کی، جو ثنا نے کچھ غور و خوض کے بعد قبول کر لی، اور اب وہ ہنسی خوشی اس کی 4 بہنوں اور بیوہ ماں کے ساتھ پرمسرت زندگی گزار رہی ہے اور خدا اسے ہر لمحہ اسلام پر استقامت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔